السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو کافی ٹائم بعد لیکن ایک ایسی بہترین ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ کافی ٹائم بعد آئی ہوں لیکن ایک ایسی خوبصورت ویڈیو لے کر آئی ہوں جو آپ کے مسائل آپ خود آنکھوں کے سامنے حل ہوتے دیکھیں گے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کبھی چھوڑ بھی نہیں پائیں گے۔ کیوں نہیں چھوڑ پائیں گے؟ کیونکہ یہ خود آپ کی زندگی میں ایک کمال کی حیثیت حاصل رکھے گا۔ اور آپ جب ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی میں جب کوئی چیز کام کرنے لگ جاتی ہے تو ہم اس کو کہاں چھوڑتے ہیں؟ اگر ہمارے ہر طرح کے الف سے لے کے بڑیے تک ہر طرح کے اگر مسئلے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں تو کیا ہم اس کو چھوڑیں گے؟ ہم کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل اسی طرح میں جو آپ کو بتانے والی ہوں یہ دو چیزیں ہیں جو آپ اپنی زندگی میں پکڑ لینی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے جو ہم سلام بھیجتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ابھی میں نے پڑھ دیا وہ، بس آپ نے یہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ آپ نے بس تسبیح کاؤنٹر جو بھی آپ کو چاہیے آپ وہ پکڑ لیں اور اس پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کر دیں۔ اور ایک بہترین چیز اگر ایڈ کرانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے یا محمد اور پھر ایک دفعہ یا محمد پڑھنا ہے اور پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 ٹائمز۔ اسی طرح جتنی بھی دفعہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے، جب آپ کی 100 کی تسبیح پوری ہوگی آپ نے ایک دفعہ یا محمد اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایک عمل ہے جو آپ کو آپ کے سارے بگڑے کام بنا دے گا۔ جتنا آپ پریشان ہیں، جتنی آپ کی زندگی میں مشکلیں ہیں، ایک تو چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز جو میں ایکسپلین کرنے والی ہوں وہ ہے درود نظر کرم۔ اور یہ ایک ایسا درود ہے جس کے تھرو لوگوں نے بہت فیض حاصل کیا۔ اس کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی۔ ہماری ایک بہن ہے جو کہتی ہیں کہ وہ پہاڑی علاقے میں گئیں اپنے سسرال والوں کے ساتھ، اور وہاں پر ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ لوگ ایک ہوٹل میں رکے جو کہ مری سے آگے ایک نملی واٹر فال ہے وہاں پہ آتا ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ادھر ہمیں جو ہوٹل ملا وہ ایک تو بہت شاندار ہوٹل تھا اور ایک نارمل ہوٹل تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے بجٹ کو دیکھتے ہوئے ہم ایک نارمل ہوٹل میں رک گئے۔ اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سب انٹر ہوئے، اول تو کسی کا پہلے بن نہیں رہا تھا ادھر لینے کا، لیکن جب سب نے لے لیا وہاں ہوٹل کمرہ بک کروا لیا تو سب کی ایک دم لڑائی ہو گئی، اور ایسی بری لڑائی ہوئی کہ کسی کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا من بھی نہیں کیا۔ یہ بہن فرماتی ہیں کہ میری بھی جو میں اتنے ٹائم سے نہیں چاہتی تھی کہ میرے سسرال والوں کے ساتھ میری خراب ہو، میری بھی خراب ہو گئی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر راضی نہیں تھے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ جب یہ سارا معاملات میرے ساتھ پیش آیا تو میرے ساتھ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی میں اگر کسی کے ساتھ بدزبانی کر دیتی تھی، بے شک غلطی بھی ہوتی تھی لیکن میری بھی اگر غلطی ہو جاتی تھی بدزبانی کی تو میرے اوپر پرابلمز آتی تھی۔ اور وہی ہوا، وہ کہتی ہیں ان کا بچہ گر گیا کچھ ہی دیر بعد ادھر ہی۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی سویر طبیعت خراب ہو گئی کہ ان کو بس دل کرتا ہے وہ یہاں سے چلی جائیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہاں سے جا نہیں سکتی کیونکہ وہاں کا رستہ بہت خراب تھا۔ جن لوگوں نے نملی واٹر فال کا رستہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر رات کے ٹائم آپ وہاں پہنچ چکے ہیں تو اٹس بیٹر کہ آپ دن کے ٹائم وہاں سفر کریں۔ تو خیر وہ لکھتی ہیں کہ میں نے یہ درود نظر کرم پڑھنا شروع کر دیا جو کہ کچھ اس طرح ہے: یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کرم مجھ پہ، میرے خاوند اور میرے اولاد پہ۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ نظر کرم کا لفظ استعمال کریں گے اس کے مطلب جو بھی مسئلہ ہے آپ آگے اس کو بیان کریں، جس بھی کسی انسان کے لیے آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی بیماری کے لیے، اپنے مال و دولت، اپنے کاروبار، کسی بھی چیز کے لیے آپ یہ پڑھیں۔ تو وہ کہتی ہیں بس وہ رات بہت بھاری گزری اور وہاں پہ اتنا زیادہ میری طبیعت خراب تھی کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ پھر بھی کچھ اسی طرح جیسے تیسے کرتے ہوئے فجر کی نماز وہاں ادا کی اور اس کے بعد یہ اسی درود میں مشغول رہیں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد اگلے دن صبح جب سب اٹھے تو سب نے، کسی کو وہی حساب تھا، کسی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر گزارا نہیں تھا، لیکن سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ کچھ ہی وقت کے بعد ایسا ہوا کہ وہاں پر ہائیکنگ سب نے کرنی جانی تھی نملی واٹر فال کی، تو جتنے بھی جوان لوگ تھے وہ کرنے لگے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میرے سے ہائیکنگ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ میرا پاؤں بھی مڑا ہوا تھا اور میری طبیعت بھی بہت خراب تھی کہ میں چل نہیں سکتی تھی، میری ٹانگ میں بہت تکلیف تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ان سب وجہوں کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں نہیں کروں، لیکن خیر پھر اب اتنی دور آئے تھے تو کسی نہ کسی طرح کہتی ہیں کہ میں نے جانا شروع کر دیا، اور میں سارے رستے بس یہی پڑھتی رہی ان تمام ہائیکنگ والے رستے پہ: یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کرم مجھ پہ، میرے خاوند اور میری اولاد پر۔ وہ کہتی ہیں وہ یہی درود پڑھتی گئیں اور اسی طرح ہی اتنا کٹھن ہائیکنگ کا رستہ تھا، اور وہ ان کے لیے تو آبویس سی بات تھا، یہ پہاڑی لوگ جتنے بھی سن رہے ہوں گے ان کے لیے تو نہیں ہوگا لیکن ان کے لیے بہت تھا۔ وہ کہتی ہیں
اور پھر وہ کہتی ہیں اسی طرح انہوں نے وہ ہائیکنگ کی، اور ہائیکنگ کرنے کے بعد وہ خیر خیریت سے واپس بھی آ گئیں۔ یہاں وہ کہتی ہیں کہ جب وہ آخری والی آبشار پہ جا رہی تھیں تو وہاں بہت پتلا رستہ ہو گیا تھا، اتنا بہت نیرو رستہ ہو گیا تھا، یعنی کہ اتنا خراب رستہ تھا کہ بس وہاں پہ بارش بھی ہوئی تھی، لیکن لوگ ایڈونچر سے باز نہیں آتے۔ خیر پھر کہتی ہیں کہ میں وہاں چلی گئی اور میں یہی پڑھتی رہی، تو ایک ایسا پتا تھا جس سے مجھے خارش ہونا شروع ہوگی۔ میں نے اس کا سہارا لیا تو اس سے سہارا تو مجھے کیا ملنا تھا، لیکن یہ ہوا کہ مجھے اس سے الرجی سی ہونے لگی، ایسی چبھن والی خارش ہونے لگی۔ تو ایسی دماغ میں خیال آیا کہ یہاں پہ جو آبشار کا پانی ہے میں اسی سے اپنا ہاتھ دھو کر جاؤں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب تک انہوں نے اس آبشار میں ہاتھ نہیں ڈالا تب تک ان کو بہت بری طرح کھجلی ہوتی رہی، اور چبھن والی کھجلی، ایک ہوتی ہے عام کھجلی۔ اور وہ کہتی ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے اس آبشار والے پانی میں ہاتھ ڈالا، اور اس کے بعد ان کا وہ جو ریڈ جگہ تھی وہ ہونا بند ہو گئی۔ خیر یہی کرتے کرتے وہ یہی نظر کرم درود پڑھتے پڑھتے واپس آئیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی ہمارے سسرال والے، میرے خاوند وغیرہ، ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کر کے راضی نہیں تھے۔ جب سب لوگ گاڑی میں بیٹھے اور واپسی کا سفر اختیار کیا تو وہ کہتی ہیں پتہ نہیں کیا دل میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے درمیان صلح کروا دی، اور وہ کہتی ہیں بس وہاں نملی وغیرہ علاقے سے نکلنا تھا اور ہم سب کی صلح ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں مجھے یہ تو نہیں پتا وہ علاقہ جو تھا آصیب زدہ تھا کہ کیا تھا، لیکن یہ درود نظر کرم اس نے کچھ ہی گھنٹوں میں کام کیا۔ وہ کہتی ہے صبح اٹھ کے سب کی لڑائی مزید ہو سکتی تھی، لیکن کسی نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی، اور اس کے بعد درود نظر کرم پڑھنے کے ساتھ ہی جیسے ہی وہ ادھر سے نکلے صبح اٹھنے کے بعد وہاں سارے معاملات ہینڈل ہو گئے۔ تو یہ دو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک درود نظر کرم اور ایک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا میں نے طریقہ بتایا ہے کہ یا محمد پڑھنا ہے آپ نے، اور پھر 100 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے آپ نے 700 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ مقصد جو ہے آپ کا وہ فوراً حل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر اوقات 7 دن تک پڑھ لیں۔ ظاہر ہے ہر مسئلے کے حساب سے ہر کسی کے اوپر، دیکھیں آزمائش ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ ہمارے گناہ ایسے ہیں، کچھ قرآن میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے کرتوتوں کے باعث جو ہے ہمارے پہ مشکل حالات آتے ہیں، اور بہت سے جو معاملات ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جب مشکل آئے تو اس کے اوپر آپ یہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ ویسے میں نے 700 دفعہ پڑھنے کو کہا ہے، لیکن آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا بہترین ہے۔ آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے، لیکن اگر آپ یا محمد پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ساتھ میں درود نظر کرم بتایا ہے، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کرم کسی بھی چیز کے اوپر جو بھی آپ کا مسئلہ ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بہت ساری معلومات ملی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے حالات دور کرے، جو بھی مشکلات پریشانیاں کسی کو بھی پیش آ رہی ہیں۔ اسی طرح ایک عورت کا واقعہ بھی تھا، اس کی اولاد بہت بگڑی ہوئی تھی، اور 15 سال کا ان کا پرانا یہ سسٹم تھا، لیکن درود نظر کرم اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ہی کہتی ہیں 3 مہینے میں ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ بیٹا جو ان کا نشہ کرتا تھا، وہ بیٹا جو ان کا نافرمان تھا، وہ سب ان کے مسئلے حل ہو گئے۔ تو میں سب سے ہی گزارش کروں گی کہ درود شریف کو عام مت لیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 اگر میں غلط نہیں ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔